السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامے کے آنے والی قسط کی بات کرتے ہیں، جس میں کہ جب شفا خودکشی کر لیتی ہے اور اس کو ہاسپٹل لے جایا جائے گا، اور پھر ثالث جو ہے وہ وفا سے کہتا ہے کہ میں صحیح کہتے ہیں کہ میں لڑکیوں کے پیچھے چھپنے والا ہوں، کبھی میں نے محبت کی تو اس سے وفا نہ کر سکا، اور وفا سے شادی کی تو اس کے ساتھ نبھا نہیں پا رہا ہوں۔ اور تحریم جو ہے وہ ثالث کو ہاسپٹل میں جب وہ آتا ہے تو اس کو کہتی ہے کہ دیکھو تم نے اس کے لیے کیا کیا، تمہاری وجہ سے اس نے اپنی جان دے دی اور دینے کی کوشش کی ہے، اور تم نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اور اس کا بدلہ اب تم کیا دو گے اس کو۔ اور پھر وہ تحریم جو ہے وہ اس کے شفا کے بھائی کو بھی کہتی ہے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، تم نے اس پہ اتنا غصہ کرتے تھے اور اتنا اس سے ناراض ہوئے کہ اس نے پریشر میں آ کے خودکشی کی کوشش کر لی ہے۔ اور ماں جو ہے وہ بڑی ہی دکھی ہے، پریشان ہے، اور کہتی ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا، مجھے یقین نہیں آتا کہ شفا نے سب کچھ کیا ہے۔ اور تحریم جو ہے وہ اب بار بار وفا اور ثالث کو اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ تم دونوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور تمہاری وجہ سے اس نے اپنی دیکھو جان دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو، اور میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں سب کے سامنے یہ حقیقت لے کر آؤں گی کہ شفا نے تم دونوں کی زیادتیوں کی وجہ سے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ غیر ڈرامے میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ حالات بہتر ہو رہے تھے۔ ثالث کی ماں جو ہے وہ وفا کی وجہ سے اپنے بیٹے سے تھوڑی ناراض تھی، اور وہ اسے خفا بات نہیں کر رہی تھی، اور اس کو جب پتہ چلا تھا کہ تحریم وہ سمجھتی تھی کہ تحریم نے ثالث کے کہنے پر وفا کو بہت ساری باتیں سنائی ہیں اور اسے کہا ہے کہ وہ اسے خلا لے لے، لیکن اب ثالث وفا سے کہتا ہے کہ میں کیا کروں، ماما تو مجھے امی تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ انہیں منا لیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب دیکھو ان کی برتھ ڈے بھی آنے والی ہے۔ کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو آج رات ان کی برتھ ڈے ہے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ ان کے پسند کا کیک لے کر آئیں اور گفٹ لے کر آئیں، تو آپ انہیں منا لیں۔ اور وہ پھر اس کو ساتھ لے کے جاتا ہے وفا کو، اور اپنی ماں کی پسند کا کیک لیتا ہے، اور اس کی پسند کا گفٹ بھی لیتا ہے، اور پھر وفا کو بھی گفٹ لے کر دیتا ہے کہ تم نے امی کو منانے میں مجھے بہت میری ہیلپ کر رہی ہو۔ اور پھر رات کو وہ بہانے سے ماں کو دیر تک جگا کے رکھتی ہے، اور پھر وہ جب 12 بجتے ہیں تو ان کے لیے کیک لے کر آتی ہے، اور باپ بھی آ جاتا ہے، اور اس طرح سب خوشی خوشی جو ہے وہ کیک کاٹتے ہیں۔ اور پھر باپ کہتا ہے کہ ہم کل لنچ کرنے جائیں گے، اور اس طرح یہ بڑی ایک اچھی خوش فیملی نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے جب ثالث اور وفا بازار شاپنگ کے لیے جانے لگتے ہیں تو اوپر سے شفا ان کو دیکھ لیتی ہے کہ دونوں گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور وہ اس بات پہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے۔ اور پھر جب تحریم جو ہے وہ بہن کو اس کی برتھ ڈے وش کرنے آتی ہے اور ماں کی طرف سے اس کو گفٹ لا کر دیتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ لوگ فیملی بڑی خوش ہے اور وہ سب جا رہے ہیں کہ لنچ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو باپ کہتا ہے کہ شفا سے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تحریم سے کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو لنچ کے لیے، تو وہ اس سے پہلے کیک کے لیے منع کر دیتی ہے کہ نہیں، میں تو ڈائٹ پر ہوں۔ تو ثالث جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اصل میں آج ہم جا رہے ہیں آئلی کھانا کھانے کے لیے، جو کہ وفا کی پسند کا ہوگا۔ تو باپ اس کو ڈانٹ کر کہتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، تم کیوں اس طرح کی بات اس کو سنا رہے ہو، تحریم کو نہ لے جانے کے بہانے کیوں بنا رہے ہو۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، بس ویسے ہی میں نے تو ایسی بات کر دی تھی۔ اور پھر وہ تہذیب کہتی ہے کہ جاؤ اس کو خالہ کو گیٹ تک چھوڑ کر آؤ، لیکن ثالث تم جاؤ، اور وہ وفا کو وہاں سے بہانے سے بھیج دیتی ہے۔ اور جب ثالث خالہ کو خداحافظ کہنے گیٹ تک آتا ہے تو وہ اس کو راستے میں بتاتی ہے کہ تم اپنی محبت کو بھول گئے ہو، اور اب تمہیں بالکل احساس نہیں ہے کہ تمہارے لیے کتنی پریشان ہے۔ تو پیچھے سے ماں آ جاتی ہے، اس کو آواز دیتی ہے، کہتی ہے تحریم تم ابھی گئی نہیں ہو، ابھی یہیں ہو۔
اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. اور جب ہوٹل میں بیٹھے ہوئے باپ کو تھوڑی حیرت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کا رویہ مجھے تحریم کے ساتھ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. تو ماں کہتی ہے کہ نہیں، وہ ایسے ہی، وہ پہلے ہوا کے خلاف تھی تو اس لیے وہ وفا کو بھی باتیں سناتی رہتی ہے. تو مجھے نہیں اچھا لگتا کہ وہ زیادہ دیر وفا کے پاس بیٹھے. تو اس طرح وہ کہتا ہے. لیکن اس سے پہلے تو تم نے ایسی کوئی بات میرے ساتھ شیئر نہیں کی، ایسا کوئی رویہ اتنا شیئر نہیں کیا. اور پھر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جب تحریم گھر واپس آتی ہے تو جا کے شفا کو خوب باتیں سناتی ہے کہ دیکھو تم تو یہاں بیٹھی ہو اور وہ وہاں مزے کر رہے ہیں، انہوں نے پوری پرفیکٹ فیملی بنا لی ہے، سب کچھ کر لیا ہے. تو وہ کہتی ہے اب میں کیا کروں اس کے لیے. وہ کہتی ہے تم مر جاؤ. اور پھر اس کو بہانے سکھاتی ہے اس کو بہانہ کہ تم بہانے سے ایسا کرو کہ گولیاں کھا لو، نیند کی گولیاں، اور میں پھر تمہیں اس وقت پر میں ٹائم دیکھوں گی اور اس کے مطابق میں پھر سب کچھ اور مچا دوں گی، سب کو بلا لوں گی فیملی کو، اور پھر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے. وہ کہتی ہے لیکن اگر پھپھو کچھ تھوڑی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. وہ کہتی ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا، تم سمجھتی نہیں ہو. اور پھر یہ ڈرامہ اسی طرح ہوتا ہے. وہ نیند کی گولیاں کھا لیتی ہے اور جب سب لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ بھابھی سے پوچھتی ہے کہ شفا نہیں آئی. تو وہ کہتی ہے نہیں، میں نے اسے پوچھا تھا تو اس نے منع کر دیا کھانے سے. تو بھائی کہتا ہے کہ اچھا میں جاتا ہوں اور میں جا کے اس کو بلا کے لاتا ہوں. اور جیسے ہی وہ جا کے دیکھتا ہے تو وہ بے ہوش پڑی ہے اور پھر پاس اس کے گولیاں کا وہ پورا پیکٹ پڑا ہوتا ہے جو کہ خالی ہوتا ہے. تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اس کو لے کر سب ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں اور سب پریشان ہیں، فکر مند ہیں. ڈاکٹر بار بار پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا انہیں، کیا کوئی ٹینشن تھی یا کوئی انہیں بلڈ پریشر ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. وہ کہتے نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. جس پہ پھر بھائی خود ہی کہتا ہے کہ آپ اس کا اسٹمک کیوں نہیں واش کرتے، ہو سکتا ہے اس نے کچھ ایسا ویسا کھا لیا ہو، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے. اور پھر وہ اس کا اسٹمک واش کرتے ہیں اور اس کو بچا لیتے ہیں اس کو. لیکن اب کیا ہوگا جب سب پہ یہ حقیقت کھلے گی کہ اس نے خودکشی کوشش کی ہے تو سب وجہ پوچھیں گے کہ کیوں خودکشی کی کوشش کی ہے اس نے. اور ادھر جب اس کے گھر میں اس کے رشتے کی بات بھی چل رہی تھی اور وہ اس پہ ناراض تھی اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بھائی نے زبردستی ماں سے کہا کہ آپ اسی ویکینڈ پر ان فیملی کو بلائیں اور ہم اس کی شادی کریں گے، اس کا رشتہ طے کریں. تو اب سب بھائی تو یہ سمجھے گا کہ شاید میری اس سختی کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے. لیکن اب تحریم جو ہے اس کی پھپھو، وہ یہ بات واضح کرنا چاہتی ہے اور شور مچانا چاہتی ہے اس بات پہ کہ پتہ چلے کہ وفا اور ثالث کی جو شادی ہوئی ہے وہ سب ایک غلط فیصلہ ہو گیا ہے. کیونکہ شفا جو تھی وہ پسند کرتی تھی ثالث کو اور ثالث بھی اسے پسند کرتا ہے، اور وفا جو ہے وہ بیچ میں آ گئی ہے اور اس نے یہ سب ظلم کیا ہے اس کے اوپر، اسی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے. تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ. خیر.